بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے ڈیجیٹل چینل پروموشن نیوز میں ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج اپنے ویلاگ میں ہم گفتگو کریں گے امریکہ، کینیڈا اور یورپ جانے والے ان پاکستانیوں کے بارے میں جو اپنے آنکھوں میں سہانے خواب جماتے ہیں اور اس کے بعد ان سے بڑے آسان طریقے سے فراڈ کر لیا جاتا ہے۔ اور ان سے یہ فراڈ کون کرتا ہے، یہ فراڈ کیسے ہوتا ہے، اس فراڈ سے کیسے بچا جا سکتا ہے، آج ہم اپنے ویلاگ میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریے گا اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا۔ ناظرین، بہتر مستقبل کا خواب سجانا کوئی غلط بات نہیں، لیکن اپنے پاکستان کو چھوڑ کر جو لوگ اپنے پیاروں کو چھوڑ کر یورپ جانے کی کوشش میں، امریکہ اور کینیڈا جانے کی کوشش میں اپنے پیاروں کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں اور خود کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں، یہ کیسے ضائع ہوتے ہیں اور جن کا وقت، ان کے پیارے، ان کی اپنی جان، ان سے فراڈ کیسے ہوتا ہے، یہ سب اس پر گفتگو کریں گے ہم۔ لیکن ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان سے دیار غیر جانے کا ایک سلسلہ بڑی سپیڈ سے شروع ہو چکا ہے اور گزشتہ سال تو 9 لاکھ سے زائد جو پاکستانی تھے وہ پاکستان چھوڑ گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، 2024 کا جو سورج تھا وہ جب طلوع ہوا تو ساتھ ہی پاکستانیوں کی اتنی بھاری تعداد نے پاکستان چھوڑنے کے لیے کوشش شروع کر دی کہ پاسپورٹ بننا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو 4 مہینے سے پہلے اسے پاسپورٹ نہیں مل سکتا۔ ہاں، اگر اس کی سفارش وفاقی وزیر یا وفاقی سیکرٹری تک ہے یا ڈی جی تک اپروچ ہے، پاسپورٹ کے ڈی جی تک، تو شاید اس کا مہینے 15 دن میں پاسپورٹ بن جائے، ورنہ 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے تک اس کو پاسپورٹ نصیب نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں اس سال پاکستانی پاکستان کو چھوڑ کر باہر جانے کی کوششوں میں ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یورپ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں، یورپی کنٹریز میں جو پاکستانی جانا چاہتے ہیں، وہ جو غیر قانونی طریقے سے جانا چاہتے ہیں ان کی تعداد بہت بڑی ہے۔ اور اس وقت پاکستانی جو 18 سال سے 25 سال تک کے جو پاکستانی نوجوان ہیں، ایک سروے کے مطابق ان میں سے 65% پاکستان کو چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا مستقبل سنور سکے۔ پاکستان سے جو لوگ غیر قانونی طریقے سے باہر جاتے ہیں وہ بالخصوص یونان جو جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو لیبیا کے ذریعے کشتیوں پر سمندر کو پار کرایا جاتا ہے اور ان میں سے 80% پاکستانی اس سمندروں کی لہروں کے نظر ہو جاتے ہیں اور یہاں پر وہ کروڑوں روپے دے کر، ایک ایک فرد 1 کروڑ 20 لاکھ، 50 لاکھ اور 80 لاکھ روپے تک دے کر وہ باہر جانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ویزا کنسلٹنٹ اور وہ ایگزیکٹیکا ٹریولز کے سی او بھی ہیں، عاصم رضا خان۔ وہ ایک تقریباً 18 سال سے وہ اس شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ وہ لیگل جو اوپینین دیتے ہیں بالخصوص یورپ جانے کے لیے، اور ان سے جو شخص بھی اوپینین لیتا ہے وہ قانونی طریقے سے ان کا کام کرتے ہیں اور وہ 100% کامیاب ہوتا ہے۔ ہم سے بات کریں گے جناب عاصم رضا خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عاصم رضا خان، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو قانونی طریقے سے بھی اگر کوئی شخص پاکستانی باہر اپلائی کرتا ہے، بالخصوص امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ اور یورپ کی کنٹریز میں، تو ان میں سے اکثر لوگ وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صدیق صاحب، آپ کا سوال بہت اچھا ہے سر۔ آج کل کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہ ملک چھوڑ کر باہر جانے کے لیے بہتر مستقبل کے نام پہ اور جو کسی بھی مقصد کے لیے، ظاہر ہے میجر جو مقصد ہے وہ تو بہتر مستقبل ہے، اچھی آمدن ہے، کیونکہ پاکستان میں اس کے مواقع بہت کم ہو گئے ہیں، اس کے لیے باہر جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جس میں قانونی یعنی لیگل اور اللیگل دونوں طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ اس میں اسپیشلی جو لیگل طریقہ ہے، اس میں ناکامی کی وجوہات بہت ساری ہیں سر۔ ہم بات کو شروع اگر یہاں سے کریں، جیسا کہ اس وقت ہمارا جو ملک ہے وہ دنیا میں ایک سی کیٹیگری کے ممالک میں آتا ہے۔ پاکستان چونکہ ایک چھوٹا ملک ہے اور معیشت کے لحاظ سے ذرا غریب ملک ہے، تو اس لیے میجورٹی جو ہے وہ باہر
ان ممالک کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے جو کہ جہاں پر ذرائع آمدن زیادہ ہے. اور عاصم صاحب یہ بتائیں کہ پاکستانیوں کی اکثریت جو قانونی طریقے سے اپلائی کرتی ہے وہ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ اسے مختصر انداز میں اگر بتائیں گے تو ناظرین اس کو زیادہ جانچیں گے اس طریقے کو کہ وہ کیوں ناکام ہوتے ہیں. سر اس میں ناکامی کی وجوہات میں غلط کیٹیگری کو اپنانا اور اپلائی کرنا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، جس میں ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ اگر یہ دیکھا جائیں کہ سب سے بڑا میں نے جیسے کہ مینشن کیا کہ لوگوں کی تعلیم یا سکلز اتنی ہے نہیں جس مقاصد کے لیے باہر اپلائی کرنا چاہتے ہیں. پھر لوگ جو ہیں وہ وزٹ ویزا کو زیادہ اپناتے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر ازائلم سیک کیا جائے، ازائلم اپلائی کیا جاتے ہیں. پھر لوگ جو ہیں وہ وزٹ ویزا کو زیادہ اپناتے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر ازائلم سیک کیا جائے، ازائلم اپلائی کیا جائے. اب باہر جو بڑے ممالک ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی اور دیگر جو ممالک ہیں، خاص طور پہ پاکستانی لوگ یہاں پر آ کر الیگل امیگریشن جس کو وہ ازائلم کہتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، تو ان کا ریفیوزل ریشیو بہت زیادہ ہے. وہ پریفر نہیں کرتے کہ پاکستانی لوگوں کو زیادہ تر ویزا دیا جائے. اس کے لیے پاکستانی جو اپلیکنٹ ہوتا ہے اس کی پروفائل اور کریڈیبلٹی کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور جو ہے اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ریفیوزل کی کہ وہ اس غلط کیٹیگری کو اپنایا جاتا ہے، اپلائی کیا جاتا ہے، تو جس میں وہ ریفیوز ہوتے ہیں. دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ ایک ایجنٹ مافیا کے ہاتھ چڑھ جانا جو کہ آپ کو سبز باغ اور لوگوں کو ورگلا کر مختلف سبز باغ دکھاتے ہیں. عاصم صاحب یہ بتائیں کہ اس ٹریولنگ کی جو فیلڈ ہے اس میں دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے، جعل سازی بہت زیادہ ہے، اور لوگ سہانے خواب کی خاطر وہ ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں ایجنٹوں کے. تو یہ بتائیے گا کہ ان دھوکہ بازوں سے، ان لوگوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ پاکستانی کیسے بچ سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے سر. بالکل اس میں بچنے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. جو ایجنٹس اور جو ایجنٹ مافیا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے کر جھوٹ بولتے ہیں، ان کی باری رقم ہتھیا لیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں سر 2022 سے 23 کی رپورٹس، تو اس میں جتنے لوگ باہر جانے کے لیے اپلائی کرتے ہیں مور دین 60% لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی رقم اور اپنے پیسے کھو دیتے ہیں. اس کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے. آج کل لوگ یوٹیوب اور ہر ایمبیسی نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈیفرنٹ کیٹیگریز اور آصف رضا صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے بتایا کہ واقعی وہ جو دھوکہ باز ہیں، جعل ساز وہ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک مختصر سا سوال یہ بھی ہے میرا کہ ان قانونی طریقے سے پاکستانی کیسے اپلائی کریں ان ممالک کے لیے، اور وہ تاکہ وہ 100% ان کو اس کا رپلائی اور وہ کامیاب ہو؟ سر اس میں قانونی طریقہ یہ ہے کہ ہر ایمبیسی اور ہر ملک کی جو ان کی ویب سائٹس ہیں، ان کی ایمبیسیز کی اور ان کی منسٹریز کی، ان کے اوپر انہوں نے لیگل طریقے اور اپنی جاب کی اپرچونٹیز اور ہر چیز کو مینشن کیا ہوتا ہے. وہاں سے اس کا وزٹ ضرور کیا جائے، آن لائن اس کو دیکھا جائے. اور پھر اس لحاظ سے جو بڑی کمپنیز ہیں، خاص طور پہ زیادہ تر لوگ دھوکہ اس لیے کھاتے ہیں کہ چھوٹے موٹے ایجنٹ جن کے دفاتر بھی نہیں ہوتے ان کے ساتھ ڈیلز بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بڑی کمپنیز کے پاس جائیں جو کہ ویل نون ہیں، جن کو سوشل میڈیا ہر طرح کے میڈیا پروموٹ بھی کرتا ہے، ان کے دفاتر میں جائیں اور لیگل طریقے سے ان کے پاس ان کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کرائیں. ان کی جو آفر ہے ان کو ان رائٹنگ لیں اور اس کے بدلے میں ان کو پیمنٹس جو ان کے اکاؤنٹس میں جمع کرائیں. یہ ایک بہترین سیکیور طریقہ ہے جس پر آپ کے جو پیسے ہیں نا وہ بچ سکتے ہیں. یہ پاکستانیوں کے لیے بڑا زبردست ایک عاصم صاحب نے طریقہ بتایا کہ وہ ویب سائٹ پر جائیں، اس ایمبیسی کی یا اس ملک کی ایمبیسی کی، اس ملک کے ویب سائٹ پر جائیں. اگر وہاں پر واقعی کوئی وہاں پر ملازمتوں کے مواقع آئے ہیں یا کسی جگہ پر ان کا ایڈمیشن ہے اسٹوڈنٹس کا، تو اس ویب سائٹ کو دیکھ کر باقاعدہ ان کے اکاؤنٹ میں وہیں جمع کرائیں. کسی ایجنٹ کے ہاتھ نہ چڑھے. ایجنٹ کو سنبھالنے کے لیے ہمارے پاکستان میں بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں. وہ ادارے اگر کامیابی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کام کریں تو میرا خیال نہیں ہے کہ معصوم پاکستانیوں کو جو سہانہ خواب دے کر ایجنٹ لوٹتے ہیں وہ مزید لوٹ سکیں. ہم دعا گو ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. اپنے ہوسٹ صدیق انظر کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.